ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس رب کی توفیق سے اللہ رب العالمین کا پیارا دین ہمیں ملا، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے تعلیمات زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 186 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کے تناظر میں موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے 3-4 باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو، آپ کو صحیح طور سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، سب سے زیادہ جس موضوع پر باتیں ہو رہی ہیں اور سب سے زیادہ جو خبریں دیکھی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، تجزیے کیے جا رہے ہیں، تبصرے کیے جا رہے ہیں، وہ موضوع فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر ہر انسان اپنے اعتبار سے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا کے اوپر حالات کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تبصرے کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، فکر مند ہے۔ ہر انسان اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت مومن کے، خاص طور سے بحیثیت اہل حدیث کے، کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے سارے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم کو کیا اسٹینڈ لینا چاہیے، ہماری فکر کیسی ہونی چاہیے، یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج جس طرح کے عالمی حالات ہیں، خصوصاً فلسطین کے، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو سیاسی منظرنامہ ہے اور دوسرا دینی پہلو ہے۔ جو سیاسی منظرنامہ ہے، اس پر ہمیں بات نہیں کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست کی باریکیاں کیا ہیں، اس کی نزاکتیں کیا ہیں، حالات کیا ہیں وہاں کے زمینی، صحیح طور سے اس کا اندازہ لگانا یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں اور ہم تک جو تجزیے اور تبصرے پہنچ رہے ہیں، یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ نہ ہی صحیح طور سے وہاں کے حالات کا ہم صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں، کون کس کے موافق ہے، کون کس کے مخالف ہے، کون کیا کر رہا ہے، صحیح طور سے اس کا اندازہ لگانا بالکل مشکل ہے۔ اس لیے اس کے اوپر بات کرنا اور اس پر اپنا وقت ضائع کرنا، یہ ان حالات سے نکلنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں اگر کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش ہو جائے، واقع ہو جائے، تو جتنی منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ یہ ہمارے اپنے شہر کے حالات ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، تو اس کا صحیح علم ہم کو اس شہر میں ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں چل پاتا ہے، ہم اس کے تہ تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے جس کو جیسی خبریں پہنچتی ہیں، جس تک جیسی باتیں پہنچتی ہیں، وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی چند مہینوں پہلے شہر میں جو کچھ ہوا، آپ دیکھیے کہ کتنے سارے لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، کیا تھا، ہر انسان اپنے اعتبار سے۔ تو ہم اپنے شہر کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی یہاں کے حالات کا
ہم صحیح طور سے اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں، اور اسی طرح سے خود اپنے ملک کے سیاسی حالات کا صحیح طور سے ہم تجزیہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو برسری اقتدار ہوتا ہے میڈیا کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہوتا ہے، وہ ہم تک وہی چیز پہنچاتے ہیں جو ان کے مفاد کی چیزیں ہوتی ہیں، جو ان کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ غیر جانبدارانہ خبریں اور تجزیے اور تبصرے بہت کم ہم تک پہنچ پاتے ہیں۔ ہر ایک سیاسی پارٹی اپنے اعتبار سے اس کے مفاد کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے فائدے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہی ہم تک جو ہے پہنچائی جاتی ہے۔ صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، جو چیزیں ان کے حق میں ہوتی ہیں وہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو ہمارے خود اپنے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم یہاں ہونے والے حادثات، یہاں ہونے والے واقعات، یہاں کے سیاسی مناظر اور یہاں کی سیاسی باتیں صحیح طور سے نہ ہم اس کا جب ہم تجزیہ نہیں کر پاتے ہیں، تو جہاں ہم نہیں ہیں اور خاص طور سے ہم اور آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آج پوری میڈیا کے اوپر جس کا غلبہ ہے وہ یہود ہے۔ ظاہر سی بات ہے پوری طور سے صحیح خبریں اور مصدقہ خبریں یہ ہم تک کیسے پہنچ سکتی ہیں، جبکہ دشمنان اسلام کا ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے کہ مسلمان خوف کے اندر مبتلا رہے، خوف میں جیے، وہ گھبراہٹ میں رہے، بے چینی میں رہے۔ اس کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں جو کچھ خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں، جو تجزیے اور تبصرے ہم تک پہنچ رہے ہیں، صحیح طور سے اس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے۔ لہذا اس کے اوپر بات کرنا کہ جو ہے کیا ہو رہا ہے زمینی سطح پر، ظاہر سی بات ہے جو لوگ وہاں ہیں انہی کو ان کے کرب کا صحیح طور سے اندازہ ہے۔ یہاں بیٹھ کر کے آنے والی خبروں کو سن کر کے، دیکھ کر کے ہم کوئی صحیح طور سے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اس پر ہمیں کوئی بات نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی یہ حل ہے ہی نہیں۔ دوسرا پہلو اس کا دینی پہلو ہے۔ دینی اعتبار سے شریعت ہماری ایسے حالات میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر ہمیں کیا تعلیمات بتائی ہیں؟ اس پر چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ یہ جو بہت ساری الجھنیں، اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو بہت ساری الجھنیں جو ہمارے اندر ہیں وہ الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ الجھنیں کیا ہیں؟ انسان کے پاس جس طرح کی، ہمارے اور آپ کے پاس جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، عمومی طور سے مسلمان غم کا شکار ہے، دکھی ہے، پریشان حال ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت مومن کے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، دیندار ہونے کی وجہ سے، اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اپنانے کی وجہ سے اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان کو ستایا جائے، اس کو تکلیف دیا جائے، اس کو بے گھر کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے جان، مال اور آبرو عزت پر حملہ کیا جائے، تو ایک مسلمان اگر وہ مشرق میں ہے اور مغرب میں کسی مسلمان کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، تو یقیناً ایک مسلمان کے اندر اور ایک مومن کے دل میں اس کے تئیں جو ہے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور درد ہونا چاہیے، کرب محسوس ہونا چاہیے، ایسے ہی جیسے کہ اس کے جسم میں اپنے درد ہے۔ اس لیے کہ یہی تعلیمات اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تئیں کیسا ہے، جیسے کہ اس کا اپنا جسم، کہ جسم کے کسی بھی ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو انسان جو ہے اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو بحیثیت مومن کے، مسلمان کے، بحیثیت کلمہ گو کے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک مسلمان کے اوپر ظلم ہو تو ایک مسلمان کا دل کٹ کر کے رہ جاتا ہے، ایک مسلمان کرب اور بے چینی میں جیتا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ جو ہے اسلام کی علامت ہے، ایک مسلمان کی ایک پہچان ہے کہ یقیناً جو ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے، محسوس کرنا چاہیے۔ یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے۔ تو شریعت اسلامیہ خاص طور سے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتنوں کے بارے میں بتایا ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے، جنگ و جدل ہے، مار دھاڑ ہے، عزت و آبرو، جان و مال کا نقصان ہے، لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، بحیثیت مسلمان کے ایک مسلمان کو ستایا جا رہا ہے محض کلمے کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے. یہ سب کیا ہے؟ یہ فتنے ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. اور خاص طور سے محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو جن کا تعلق فتنوں سے ہے، ان کو کتاب الفتن والملاحم کے نام سے جمع کیا ہوا ہے. یعنی فتنوں کی کتاب، اور اسی طرح سے ملاحم ملحمہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بڑی جنگیں جس میں جان مال عزت و آبرو کا نقصان ہو، جو بڑے بڑے جو ہے نقصانات ہوں، اس کے تعلق سے اس کو جو ہے ملحمہ یا ملاحم کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فرامین کو جن کو جو فتنے سے متعلق ہیں اور آنے والے فتنے کے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں، اس کو اہل علم نے، محدثین نے کتاب الفتن والملاحم کے باب میں، اس کی کتاب میں اس کو جمع کیا ہے. اور خاص طور سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی کہ فتنے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ میں اور قیامت بالکل ایسے ہی ہیں، میں آ چکا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اب قیامت آئے گی. تو حالات جو ہے بد سے بدترین ہوں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، پہلے سے آپ نے واضح کر دیا ہے. بلکہ آپ نے کہا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کے مانند گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. تو آج جس طرح کے حالات، میں نے کہا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم ان فرامین پر غور کریں گے اور کتاب اللہ، سنت رسول اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین اور ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں گے، تو بہت ساری چیزیں اور بہت ساری رہنمائیاں جو ہے ہم کو اس میں ملیں گی کہ اس طرح کے جو حالات ہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے حالات آ چکے، اس سے بڑے حالات آ چکے ہیں، اور ان حالات میں صحابہ کرام ان فتنوں سے بچ کر کے کیسے نکلے، اور اس وقت جو ہے انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا. یہ چیزیں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہیں، تاکہ جو الجھنیں ہیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، کوئی مخالفت میں بات کر رہا ہے، کوئی موافقت میں بات کر رہا ہے، کوئی جو ہے نوجوان جو ہے خاص طور سے پریشان ہیں کہ ہم کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. دیکھیے میرے بھائیوں، موقف جو ہے اس میں واضح ہے، موقف اس میں واضح ہے کہ جو یہودی ہیں وہ غاصب ہیں، ظالم ہیں، اور جو ہے وہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہے ہیں. اور اس وقت جو مسلمان ہیں خاص طور سے فلسطین کے، وہ مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں. یہ موقف بالکل واضح ہے، اپنی جگہ پر ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر ایک بات فرمائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اس دنیا میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ ہمارے بے دینی کا نتیجہ ہوتا ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے، کتاب و سنت سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. آج جس طرح کے حالات ہیں، کہیں نہ کہیں آج ہمارے ایمان کی کمزوری کا بھی ایک سبب ہے بہت بڑا، کہ ہمارا ایمان اس طرح کا نہیں رہا، اور جس طرح کے جیسا مسلمان ہم کو ہونا چاہیے، جیسا مومن ہم کو ہونا چاہیے، آج ویسا ایمان، ویسا اسلام جو ہے ہمارے اندر نہیں رہا. یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. تو خاص طور سے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب اس طرح کے حالات آ جائیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. اس سے پہلے ایک بات جو ہے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ظلم کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ طویل نہیں ہوتا ہے. قرآن عزیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح سے دیگر ظالم قوموں کا ذکر کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جو ظلم کا دورانیہ ہوتا ہے، جو ظالم ہوتے ہیں، بہت وقت تک ان کا ظلم نہیں چلتا ہے. اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے، بلکہ بعض روایتوں کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان مظلوم ہے، وہ چاہے جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر مظلوم ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ضرور مدد کرتا ہے. اور خاص طور سے آپ قرآن میں
دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ ہم ضرور بضرور اپنے رسولوں کی اور ان رسولوں پر ایمان لانے والوں کی ہم ضرور بضرور مدد کریں گے۔ تو ہمیں خاص طور سے یقین ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر کہ ظلم بہت زیادہ دیر تک نہیں چلتا ہے۔ فرعون اس دنیا سے چلا گیا، نمرود اس دنیا سے چلا گیا، شداد، قوم عاد، قوم سمود، یہ قومیں ہلاک ہو گئی، قوم لوط اس دنیا سے اٹھ گئی۔ تو بہت ساری قومیں قرآن میں جو اللہ رب العالمین نے قوموں کا تذکرہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کے ظلم کا دورانیہ بہت طویل نہیں ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین ضرور مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ یقیناً ہم ضرور بضرور اپنے رسولوں کی اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والے اہل ایمان کی ضرور مدد کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہ جو الجھنیں ہیں بہت ساری، یہ الجھنیں دور ہو جائیں گی اگر ہمیں اس بات پر یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی مدد ضرور ملے گی، اللہ کی مدد ضرور ملے گی، اللہ رب العالمین ضرور مدد کرے گا۔ اور اسی طرح سے یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت المظلوم تحمل علی الغمام وتفتح لها ابواب السماء وعزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بات کہی، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی جو پکار ہوتی ہے، مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے، وہ تحمل علی الغمام، وہ بادلوں سے اوپر اٹھ کر کے جاتی ہے۔ مظلوم کی جو آہ ہے وہ بادلوں سے اوپر اٹھ کر کے جاتی ہے، اور وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی عزت کی، اپنے جلال کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، یقیناً ہم آپ کی مدد کریں گے چاہے جائے کہ تھوڑا وقت لگے، لیکن اللہ رب العالمین ضرور مدد کرے گا۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین مظلوموں کو بے سہارا نہیں چھوڑنے والا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین راستے بنائے گا، حالات پیدا کرے گا، اور یقیناً حالات بدلیں گے، ظلم کا دورانیہ ختم ہوگا، ظالم اس دنیا سے مٹیں گے، ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہے، انتظار کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ اللہ نے قسم کھا کر کے بات کہی بھی کہ اللہ رب العالمین ضرور بضرور مدد کریں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، یقیناً میں اور میرے رسول ہی غلبہ پانے والے ہیں، انہی کو غلبہ ملے گا۔ تو بہت ساری آیتیں اس مضمون کی قرآن عزیز کے اندر اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہیں۔ تو ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن ظالموں کو ہلاک کرے گا، ان کو ان کے کیفری کردار تک پہنچائے گا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین مظلومین کی ضرور بضرور مدد کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے قسم کھا کر کے کہی بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور مدد کرے گا۔ تو یہ بات خاص طور سے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت میں بھی ہمارے لیے بشارتیں ہیں، بشارت اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے بہت پہلے یہ بات واضح کر دی، 1400 سال پہلے یہ بات ہمیں بتا دی گئی کہ ہماری آزمائشیں ہوں گی، ہم اس دنیا میں آزمائے جائیں گے، ہمارا امتحان ہوگا، لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جان و مال کے نقصان کے ذریعے سے یقیناً تمہاری آزمائش کی جائے گی، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اللہ نے یہ بتایا، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس آزمائش میں استقامت کا راستہ مومن اختیار کریں، اور اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے گناہ مٹتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کرتا ہے۔
تو لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جانوں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے یقیناً ہم تمہاری آزمائش کریں گے. اور اللہ فرماتے ہیں لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور یقیناً ضرور بضرور یہ بھی ہو کر کے رہے گا، یقینی ہے کہ تم سنو گے ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، یعنی یہود سے، نصارہ سے، اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی. 3 گروہوں کا تذکرہ کیا. آج سب سے بڑے دشمن ہمارے کون ہیں؟ اسلام کے دشمن کون ہیں؟ مسلمانوں کے دشمن کون ہیں؟ تینوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. ایک تو یہود، دوسرے نصارہ، اور تیسرے شرک پر زندگی جینے والے لوگ، مشرکین. ان کی جانب سے تکلیفیں آئیں گی، اذن کثیرہ، بہت ساری تکلیفیں دی جائیں گی تم کو. یہ اللہ نے بہت پہلے سے بتا دیا. کیوں تکلیف دی جائے گی؟ تمہارے ایمان کی وجہ سے، تمہارے اسلام کی وجہ سے، تمہارے توحید کی وجہ سے، صحیح عقیدے کی وجہ سے. یہ بہت ساری تکلیفیں تمہیں دی جائیں گی. یہ جو تکلیفیں ہو رہی ہیں، جو اذیتیں ہو رہی ہیں، جو مشکلات آ رہے ہیں آج اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، اللہ نے بہت پہلے سے بتا دیا. یہود ایسا کریں گے، نصرانی ایسا کریں گے، اور اسی طرح سے مشرکین تمہارے ساتھ یہ سارے معاملات کریں گے. اذن کثیرہ، بہت زیادہ تکلیفیں تمہیں ہوں گی، ان سے بہت نقصانات تمہارے ہوں گے، جان کے، مال کے، یہ سارے نقصانات ہوں گے. آگے اللہ رب العالمین نے بتا دیا کرنا کیا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. 2 باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. صبر کرنا ہے، اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے. صبر کرنا ہے، جذبات میں آ کر کے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا ہے. جذبات سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. ہم جذبات میں آ کر کے بہت ساری باتیں بولتے ہیں، اپنے علم کی روشنی میں اور ناقص علم کی روشنی میں. خبریں جیسی آ رہی ہیں، نیوز جیسے آ رہے ہیں، جیسے ہم تک خبریں پہنچ رہی ہیں، ان کے اعتبار سے ہم تبصرے کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، خاص طور سے اس طرح کے جب حالات پیدا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں تصبروا، صبر کرو. تم صبر کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسی طرح سے دیگر پیغمبروں کی زندگی آپ دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے نبی، جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، آپ بھی صبر سے کام لیجئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. جذبات میں آ کر کے ہم غلط قدم نہ اٹھائیں، ہم اپنے آپ کو اور اسی طرح سے پوری امت کو مصیبت میں نہ ڈالیں. یہ کوئی حل نہیں ہے. بہت سارے نوجوان آج یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اب جہاد کی ضرورت ہے، اور اب اٹھنے کی ضرورت ہے، اور اب لڑنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جذبات میں آ کر کے. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی تعلیم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کیا ہیں. کیا تنہا کبھی بھی پورے تاریخ اسلام میں کہ کوئی نوجوان اٹھا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکیلے تنہا جنگ کے اوپر بھیج دیا ہو؟ جنگ کوئی انفرادی چیز نہیں ہے، جہاد کوئی انفرادی چیز نہیں ہے. جہاد ایک اجتماعی مسئلہ ہے کہ حالات میں انسان جذبات میں آ کر کے کوئی غلط قدم اٹھائے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ مکے کے حالات کو دیکھ لیں، مدینے کے حالات کو دیکھ لیں. جب اسلام مضبوط ہو گیا، اسلام کے اندر قوت آ گئی، ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اور اس کے بعد جتنے بھی جنگیں ہوئے، جتنے بھی جہاد ہوئے، ان حالات میں ہوئے ہیں. لیکن مکے کے جو حالات تھے خاص طور سے کہ مسلمان کمزور تھے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسے ہی ستائے جائیں گے، ایسے ہی مار دیے جائیں گے محض اسلام لانے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے؟ کیا آپ ہمیں دفاع کی اجازت نہیں دیں گے؟ کیا ہم اپنا دفاع نہ کریں؟ کیا ہم ان سے نہ لڑیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. ان کے جسموں کو، ان کے چمڑوں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دیا گیا تھا، ان کے سر پر آگے آرا رکھ کر کے چیر دیا گیا تھا. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم کیا ہے، تم جلدی مچا رہے ہو. اللہ رب العالمین کے مدد کا تم انتظار نہیں کر رہے ہو، تم جلدی مچا رہے ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو. تو جذبات میں آ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے. آج کتنے سارے نوجوان دشمنوں کے چال کے شکار ہو گئے محض اس لیے کہ وہ جذبات میں آ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا.
अपने आप को उन्होंने मुसीबत में डाल लिया। तो जज्बात से कोई काम नहीं बनता है। अल्लाह फरमाते हैं वइन तस्बिरु व तत्तकू व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, तकवा अख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ते पैदा करेगा। तो ये तालीम है कि हम सब्र करें इन हालात में, और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। यहां से बैठ करके हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास हमारे लिए जो रास्ता है कि हम सब्र करें इन हालात में, सब्र से काम लें, और इसी तरह से किताबुल्लाह सुन्नत रसूल में अपने लिए रहनुमाई तलाश करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद का हमको पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर हमारी मदद करेगा। और इसी तरह से सब्र और तकवे के बाद तीसरी चीज जो आती है वो ये है कि अहले इल्म से, बड़ों से अपने आप को जोड़ करके रखें ताकि मुसीबत में ना पड़े, ताकि मुसीबत में ना पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि हम एक जमात से मुंसलिक हैं, हमारे बड़े हैं, उलमा हैं, जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की रोशनी में हमारी रहनुमाई करते हैं। वो हमें बताएंगे कि इन हालात में हमको क्या करना है, हमारा मौक़िफ़ और हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान अजीज के अंदर इरशाद फरमाया वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अमनी अविल खौफी अज़ाउ बिह। बहुत सारे लोगों की हाल जो है आदतें ये होती हैं कि जब उनके पास कोई खुशी की बात या गम की बात आती है फौरन उसको मशहूर करना शुरू कर देते हैं, फौरन उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जिस तरह की चीज़ें आई, बगैर ये जाने सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, इससे जिसके पास हम भेज रहे हैं उसके ऊपर क्या असर होगा, बगैर ये जाने उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको भेज देते हैं, उस पर तबसरे और कमेंट करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वलौ रुद्दूहु इलर रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। अगर वो बातें, वो खबरें, वो चीज़ें रसूल की तरफ लेकर के जाएं। आप देखिए सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जब भी उनके सामने कोई मसाला आता था वो फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू करते थे। इन हालात में हमको क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या रहनुमाई है, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल इस बारे में हमें क्या तालीमात और क्या हिदायत देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू करते थे, मामलात हल होते थे। अल्लाह फरमाते व इला उलिल अम्रि मिनहुम, चाहिए कि उन लोगों तक ये खबरें पहुंचाएं, ये बातें पहुंचाएं, ये हालात उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग तह तक पहुंच करके उन हालात की हकीकत से आगाही हासिल कर सकते हैं। उन तक ये मामला पहुंचाया जाए ताकि वो जो है तुम्हारी सही से रहनुमाई कर सके। तो एक चीज तो ये अल्लाह फरमाते हैं वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फजलो करम तुम्हारे ऊपर ना होता कि तुम्हारे दरमियान उलमा हैं, तुम्हारे दरमियान अंबिया के वारिसीन हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ा फजल और रहमत है कि तुम्हारे दरमियान ये है। अगर ये ना होते तो इस तरह के हालात में तुम में से अक्सरियत शैतान की पैरोकार बन जाती थी, शैतान के पीछे चल पड़ते थे। आज बहुत सारे नौजवान जो उलमा को छोड़ देते हैं, जो अपने जमात और जमीयत से मुंसलिक नहीं होकर के अपने आप को दूर कर लेते हैं, उनका मामला ये होता है वो खुद भी मुसीबत में पड़ते हैं और पूरी उम्मत को भी मुसीबतों में डालने का सबब बनते हैं। लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला। तो इस्लाम हमें ये तालीम दे रहा है। लेकिन इन हालात में आप देखिए बहुत सारे नौजवान जब इस तरह की बातें की जाती है कि हमको किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की रोशनी में एक मौक़िफ़, एक स्टैंड लेना चाहिए, और अहले इल्म जो हमें हिदायत दें, जो हमें रहनुमाई हमारी करें, उस तरीके पर हमको अमल करना चाहिए। बहुत सारे नौजवान ये कहते हुए नजर आते हैं कि उलमा हमारे हमको बुज़दिल बना रहे हैं, बुज़दिली की दावत दे रहे हैं, हमको यहाँ भी स्टैंड लेने का मौका नहीं दे रहे, हमको यहाँ भी जो है हमारे जज्बात जो है सर्द कर रहे हैं, ठंडे कर रहे हैं, और इस तरह की बातें। इनको तो सियासत का इल्म नहीं है। बहुत सारे ऐसे जब अहले इल्म ने सियासी एतबार से सही बातें पेश करने की कोशिश की, उनके कुछ वीडियो डाइजेस्ट जो मौजूद हैं अगर उसको देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, उनके आपको कमेंट्स नजर आएंगे ये आलिम है, इनको तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है, सियासत का इल्म ही नहीं है। तो जब अहले इल्म सही बात, सियासी बात जो कुछ है, जो चल रहा है वो बताने की कोशिश करते हैं, हम और आपके पास जानने का क्या जरिया है? हम तो सिर्फ ऊपर की खबरें देखते हैं। अहले इल्म तजर्बाकार होते हैं, किताब और सुन्नत की रोशनी में सही चीज़ क्या है, दुश्मन क्या पेश कर रहा है, उसके पीछे उसका मकसद क्या है, यह अहले इल्म जानते हैं, उलमा जानते हैं, इसको समझते हैं।
جب کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو تو سیاست کا علم نہیں ہے، یہ حالات کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ان کو تو بس فلاں 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 مسئلے کا علم ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ سیاست پہ کوئی بات نہیں کرنی ہے، جو کچھ ہے دین کی روشنی میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، وہ موقف اگر صحیح طور سے آپ کے سامنے صحیح باتیں سیاسی طور سے رکھی جائیں اور پیش کی جائیں تو آپ میں سے اکثر کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، ان کو حالات کا علم نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، جبکہ پوری تاریخ یہود کی اہل علم کے نگاہوں میں ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کی سازشیں کیا کیا ہیں اور کس طرح سے وہ اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ کیا ہے اور اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ علماء سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل علم سیاست سے بے خبر ہیں، ان کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، لیکن ہم تو اوپر کی چیز دیکھتے ہیں، اس کے اوپر تجزیے کرتے ہیں، اس کے اوپر تبصرے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب کچھ اس طرح کی باتیں آئیں تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ ہمارے بڑے علماء، ہمارے ذمہ داران وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کیا ہے، وہ اس بارے میں جو ہے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہدایات دیتے ہیں، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے چوتھی بات یہ ہے کہ حالات جس طرح کے بن رہے ہیں یا ہیں، خاص طور سے اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، ایک بہت بڑا ہتھیار یاد رکھیے، ایک بہت بڑا ہتھیار، کمزوروں کا سب سے بڑا سہارا اور سب سے مضبوط سہارا وہ دعا ہے۔ دعا ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے، یہ کمزوروں کا سب سے بڑا سہارا تو ہے لیکن کمزور سہارا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ آخری بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کم سے کم دعا کرنا چاہیے، لیکن یہاں بھی دیکھیے کہ اس میں بھی علماء سے، اہل علم سے، صحیح موقف سے اور صحیح دین سے دوری کے نتیجے میں آج ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، واٹس ایپ کے اوپر باقاعدہ جو ہے عالمی روزہ، ایک دن کوئی ایسا متعین ہونا چاہیے پوری دنیا کے مسلمان مل کر کے روزہ رکھیں اور پھر دعا کریں۔ یہ چل رہا ہے، کس نے پھیلایا، کس نے بیان دیا، کس نے واٹس ایپ کیا نہیں معلوم، بس ہمارے پاس آیا، ہم نے فلاں کو، اس نے فلاں کو، اس نے فلاں کو، بس چل رہا ہے، بس یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو بظاہر یہ کیا ہے، کتاب و سنت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں کہ ایک دن جو ہے روزے کے طور پر منایا جائے۔ آج دیکھیے ڈے منانے کا ایک رجحان ہی نکل چکا ہے، پتہ نہیں کون سے تھے، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، برتھ ڈے، اے ڈے، بی ڈے، سی ڈے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ تو ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، یہ منائیں گے اور اس میں دین کو بھی لا کر کے ڈال دیا گیا۔ اب کیا رہے گا، یہ عالمی فاسٹنگ ڈے ہوگا، گلوبل فاسٹنگ ڈے۔ روزہ ایک مشروع عبادت ہے، صحیح ہے، لیکن کہاں شریعت میں اس طرح کی رہنمائی ہے؟ آپ دیکھیے کیا اس طرح کے حالات نہیں پیدا ہوئے؟ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں آپ دیکھیے ایک قافلے کا پیچھا کرنے گئے ہوئے تھے، جنگ لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن مشرکین ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئے۔ اب وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا پہاڑی پر جہاں آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں آپ تنہا کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ کیا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے 313 جو آئے وہ آؤ میرے ساتھ سب مل کر کے اجتماعی طور سے دعا کریں گے؟ ایسا کچھ کہا؟ آپ سوچئے، بار بار غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو دعا کے لیے ایک مخصوص دن، مخصوص ایام، مخصوص وقت متعین کرنا، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آج چلو مل کر کے پورے اورنگ آباد والے کسی میدان میں اکٹھا ہو کر کے دعا کریں گے۔ سوچئے، دعا ایک مشروع عبادت ہے، لیکن اس میں بھی بدعت، اہل بدعت نے بدعت کا راستہ نکال ہی لیا، اس کو بھی ایک غلط طریقے سے عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم بہہ جاتے ہیں اس میں بغیر یہ سوچے کہ اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کیا ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کیا غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا نہیں دعا کر رہے ہیں؟ دعا اتنے گرے وزاری کے ساتھ، ہاتھ اتنا اوپر اٹھا، چادر آپ کی سرک کے نیچے گر گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے پیچھے سے چمٹ گئے، رو رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یقیناً ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے جو وعدہ کیا ہوا اللہ رب العالمین ضرور پورا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، آپ نے پورے مسلمانوں نے کہا چلو مل کر کے سب دعا کریں گے، اب حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، حالات کیا بنے؟ آپ دیکھیے حالات، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا ہے، یہاں تک کہ وہ مشرکین جو اس وقت جنگوں میں شریک ہوئے تھے ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایسی ایسی شکلیں دیکھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری تلوار اٹھتی تھی کسی کی گردن مارنے کے لیے، لیکن ہماری تلوار اس کی گردن تک پہنچے اس سے پہلے اس کا سر زمین کے اوپر ہوتا تھا۔ تو آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دعا کی تو جنگ بدر جہاں اللہ رب العالمین کے مدد کا نتیجہ تھا، وہیں ساتھ ساتھ میں کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ رب العالمین کو عاجزی انکساری گڑ گڑا کر کے اللہ سے مانگو، خفیہ طور پر چپ چپ کر کے چھپ کے اللہ سے دعا کرو۔ ہم اپنی نمازوں میں یہ جو آج نوجوان مستحیل ہو رہے ہیں اور نوجوان جذبات کا شکار ہو رہے ہیں، ایک دن جمع ہو کر کے کسی میدان میں فلسطین کے حق میں دعا کریں گے، کیا آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہیں نمازوں میں؟ نمازوں کے بعد دو اذان اور اقامت کے درمیان کیا یہ دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہے؟ کیا کبھی آپ نے اٹھ کر کے آخری وقت میں جب اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر ہوتا ہے، یہ جذبات میں مبتلا ہونے والے لوگ، کیا انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے کبھی دعا کیا ہے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما؟ ہم نے دعا کیا ہے تو ہم بدعتوں میں جائیں گے، وہ چیزیں ہم کو دکھ کر، اور ان بدعتوں کے ایجاد کرنے والے ان کو فوٹو ہونا چاہیے، پیپر میں نام آنا چاہیے، فلاں حضرت نے دعا کروائی ہے، اتنے سارے لوگ تھے، پیپر میں آنے کا شوق ہے، اشتہار میں آنے کا شوق ہے، یہ چیزیں آپ دعا کیجئے، پرسنل تنہائی جہاں آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، آپ سوچئے اپنے گریبان میں جھانک کر کے بولیے کہ کیا کبھی آپ نے ہاتھ اٹھائی ہو اور دعا کی ہو اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرما، کتنے لوگوں نے دعا کی ہے؟ تو دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو کرنا چاہیے، لیکن ان بدعتوں میں کہ عالمی فاسٹنگ ڈے ایک دن متعین ہو جہاں شہر کے سارے لوگ باہر نکل کر کے اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، یاد رکھیے اس کا کتاب اللہ سنت رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا کرنا ہے، دعا ایک مشروع عبادت ہے، دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن بدعتوں میں مبتلا ہو کر کے نہیں۔ ایک واقعہ رکھو، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ، بس ایک واقعہ رکھو، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے مسجد میں آیا، فجر کی 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد 2 رکعت کر کے ابھی جماعت کھڑی ہونے والی تھی وہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا، اس کو پکڑا، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ خالی وقت تھا، فجر کی 2 سنتیں ہم نے پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت کر کے ہم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو، یہ غلط ہے۔ اس نے کیا کہا؟ کیا اللہ رب العالمین ہم کو نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ ہم کیا کر رہے تھے؟ نماز ہی پڑھ رہے تھے، ہم کو نماز پڑھنے پر اللہ عذاب دے گا؟ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر تمہیں عذاب دے گا۔ یہ ہمارے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہیں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ 2 رکعت تمہارے لیے کافی تھا، 2 رکعت تمہارے لیے کافی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو تم عمل کر رہے ہو اس پر اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا۔ تو دعا کرنا، دعا کرنے پر اللہ عذاب نہیں دے گا، روزہ رکھنے پر اللہ عذاب نہیں دے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے دعا کا اس طرح سے، اس لیے اللہ رب العالمین اس دعا میں خیر نہیں پیدا کرے گا۔ تو یاد رکھیے یہ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، خاص طور سے یہ 4 باتیں، صبر کیجئے، تقویٰ کا راستہ اختیار کیجئے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، اور اسی طرح سے جو کچھ باتیں ہوں اہل علم سے، علماء سے جڑ کر کے رہنے کی کوشش کیجئے، وہ آپ کو صحیح رہنمائی کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں دعا کیجئے، اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے پورے عالم اسلام کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ الہ العالمین خاص طور سے جو کچھ دنیا کے حالات ہیں الہ العالمین ان حالات کے بدلنے پر الہ العالمین تو ہی قادر ہے۔ الہ العالمین پورے امت مسلمہ کی، خصوصاً الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ الہ العالمین جو کچھ جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے الہ العالمین
ان حالات کو تبدیل کرنے پر الہ العالمین تو ہی قادر ہے. الہ العالمین ان کے حالات کو بدل دے. الہ العالمین جو ظالم ہیں الہ العالمین تو ان کو ہلاک کر. الہ العالمین تو ان کو ظلم سے روکنے پر قادر ہے. الہ العالمین ان کو ظلم سے روک دے. جو مظلوم ہیں مقہور ہیں الہ العالمین تو ان کی مدد فرما. الہ العالمین اسلام کی سربلندی کے خاطر جو لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوشش کر رہے ہیں الہ العالمین ان کے کوششوں کو تو قبول فرما. الہ العالمین جو لوگ اس راستے میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں الہ العالمین تو انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما. الہ العالمین جو ہمارے بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین جو لوگ باقی ہیں الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.